بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ دینی مدارس کے سلسلے میں جو حکومتیں تماشا کرتی تھیں، کرتی ہیں یا آئندہ کریں گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خدا نخواستہ مدرسوں سے کوئی نقصان ہے؟ مدرسے کسی پر بوجھ ہیں؟ مدرسے تعلیمی کام انجام نہیں دے رہے؟ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی گزشتہ 26 جون کو چیف سیکریٹری یو پی نے اپنے تمام ضلع مجسٹریٹ، ضلع ادھیکاریوں کو آرڈر جاری کیا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں جو غیر مانتا پراپت مدرسے ہیں ان کو یہ نوٹس جاری کیجیے۔ نوٹس جاری کی گئی، بے چینی ہوئی، بڑے سر جوڑ کر بیٹھے، اور وہ ساری رپورٹیں آپ کی نگاہوں سے گزری کہ ہم مدارس میں کسی طرح کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ لیکن یہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے، عام آدمی کو صحیح صورتحال معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ میں اصل صورتحال سے آپ کو واقف کراؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد کے بعد اب دنیا میں دوسرے کسی نبی کی تعلیمات نہیں چلیں گی، دوسری کسی کتاب پر عمل نہیں ہوگا، اب قیامت تک عمل صرف اور صرف قرآن مقدس پر ہوگا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کا یہ دین پورے عالم کے اندر پھیلے گا۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، اور آپ کو حکم دیا کہ جو امانت آپ کے حوالے ہم کر رہے ہیں دین کی، وہ انسانوں تک پہنچا دیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ نے ایسا نہ کیا تو ذمہ داری سے بری نہ کہلائیں گے۔ 13 سال مکۃ المکرمہ کی آپ نے کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن کوئی نظام بن نہیں سکا۔ بالآخر آپ اور آپ کے صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے پر مجبور ہو گئے۔ بدن کے کپڑوں پر صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ آئے۔ مکے والوں کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی، 5 سال تک جنگیں ہوتی رہی۔ مدینے آنے کے دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق۔ 13 دو 15 اور 3 18 سال تو یوں نکل گئے 23 سالوں میں سے۔ 6ٹھے سال آپ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ اس وقت تک حج نہیں آیا تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اپنے چہیتے جانثار 1300 صحابہ کو لے کر آپ مکۃ المکرمہ آئے۔ مکے والوں نے آپ کا راستہ روک دیا۔ بحث و مباحثے کے بعد، تلخ کلامی کے بعد ایک معاہدہ طے ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔
یہ معاہدہ 2 سال چلا، اس کے بعد مکے والوں کی نالائقی کی بنیاد پر وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ 6-2-8 مدینہ منورہ آنے کے بعد 8 سال، اب 23 سال میں سے 2 سال بچے، 21 سال نکل گئے اسی حال میں۔ لیکن اس 2 سالہ معاہدے کا یہ فائدہ ہوا کہ جنگ بند ہو گئی، ماحول پرسکون ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی دعوت انسانوں تک بلا روک ٹوک کے پہنچنے لگی، اور 2 سالہ مدت میں مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی۔ جب مکے والوں نے معاہدہ شکنی کی، معاہدہ توڑا، تو آپ مدینے سے 10,000 کا لشکر لے کر مکے تشریف لائے۔ مکے والے مقابلے کی کنڈیشن میں نہیں تھے، اس لیے کہ مکے والوں کے پاس لڑنے والی تعداد 3,000 کی تھی، جو اصل مکے کی آبادی تھی۔ آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اسلامی لشکر کو، صحابہ کو سمجھا دیا کہ جو تمہارے سامنے تلوار تان کے نہ کھڑا ہو اس پر حملہ مت کرنا، کسی کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر مت جانا، اگر لوگ بھاگ کر خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں تو ان کو وہاں سے نکال کے مت مارنا، بچوں کو مت چھیڑنا، عورتوں کو مت چھیڑنا، ضعیفوں کو مت چھیڑنا، کوئی کسی مذہب کا مذہبی عبادت میں لگا ہو اس کو بھی مت چھیڑنا۔ یہ اسلامی اصول ہے۔ اگر دوسرے مذہب کا کوئی آدمی اپنی مذہبی عبادت میں لگا ہوگا اس کو وہاں سے گھسیٹ کے مارا نہیں جائے گا۔ بہرحال چند افراد آئے، باقی مقابلے پر کوئی نہیں آیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ سرنڈر ہو گئے۔ مکہ پرامن طریقے سے فتح ہو گیا۔ آپ نے 12 اس کی تاریخ سنی۔ فتح مکہ کے بعد فوراً حنین کے علاقے میں کچھ سورش تھی، کچھ بغاوت تھی، آپ نے ادھر کا رخ کیا، غزوہ حنین ہوا، وہاں سے لوٹ کر آئے مدینہ منورہ، معلوم ہوا روم کا بادشاہ مدینے پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے، آپ نے اس کا رخ کیا اور تبوک تک چل کر گئے۔ فتح مکہ سن 8 میں، اور اس کے بعد اسی سال غزوہ حنین ہے، اور سن 9 میں غزوہ تبوک ہے۔ اب بچا 1 سال۔ وہاں سے لوٹ کر تشریف لائے، حج کو تشریف لائے، سفر حج آپ نے کیا۔ حج بقرعید میں ہوتا ہے، ذی الحجہ میں، اس کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول میں خداوند قدوس کے یہاں سے آپ کا بلاوا آ گیا۔ فتح مکہ کے بعد خطہ حجاز میں اسلامی پرچم لہرانے لگا، خطہ عرب میں اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا۔ اب تک دنیا اسی انتظار میں تھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، مکے والوں کو کامیابی ملے گی کہ مدینے والوں کو کامیابی ملے گی۔ اب طے ہو گیا کہ مکے والے شکست کھا گئے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اللہ نے ان کو فتح نصیب کی۔ حج کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ آئے۔ جہاں جہاں اطلاع ملی لوگوں کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ تو راستے میں آ کر ساتھ ہو گئے، اور کچھ سیدھے مکے پہنچے۔ جن کے لیے آ کر ملنا آسان نہیں تھا وہ سیدھے مکے میں جمع ہو گئے۔ تقریباً 1.25 لاکھ جانصاروں کا مجمع ہے۔ آپ نے حج ادا فرمایا۔ عرفات کے میدان میں آپ نے تفصیلی خطبہ دیا۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا تھا۔ آپ نے پوچھا، حل بلغت، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ خاموش ہیں۔ پھر آپ پوچھ رہے ہیں، پھر خاموش ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ سوال کا منشا کیا ہے۔ وہ منشا سوال کیا تھا؟ خداوند قدوس کا حکم ہے کہ میری امانت امت تک پہنچا دیجیے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ ذمہ داری آپ کی تھی۔
روز قیامت دوسرے انبیاء کرام کی امتوں سے خداوند قدوس پوچھیں گے کہ تم تک میرا دین پہنچا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے، دیگر انبیاء کرام کی امتوں سے خداوند قدوس پوچھیں گے کہ نبیوں نے اپنا کام کیا، تم تک میرا دین پہنچا؟ تو امتیں کہیں گی نہیں پہنچا۔ تو پروردگار پوچھیں گے انبیاء کرام سے کہ بھائی آپ کہتے ہم نے پہنچا دیا، امتیں کہتی ہے نہیں پہنچا، تو آپ نے پہنچایا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ انبیاء کرام امت محمدیہ کو گواہی میں پیش کریں گے۔ امت محمدیہ بلائی جائے گی، بھائی آپ بتائیں صحیح صورتحال کیا ہے؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہاں انبیاء کرام نے اپنا کام پورا کیا، امت نالائق ہے۔ تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس وقت تھے، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، آپ کو کیسے پتا کہ انبیاء کرام نے پہنچایا ہے؟ امت نالائق ہے۔ تو امت محمدیہ کہے گی ہم سے ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا، کسی کو ڈائریکٹ کسی کو انڈائریکٹ۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، صحابہ نے اپنے شاگردوں سے کہا، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور وہ دین ہم تک پہنچا معتبر ذرائع سے۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے کام پورا کیا ہے، امت نالائق ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آئے گا تو فائل بند کر دی جائے گی، اب اوپر جرا نہیں ہوگی۔ اس کو قرآن نے کئی موقعوں پر کہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہ بنیں گے اور تم پچھلی امتوں کے خلاف انبیاء کے حق میں گواہ بنو گے۔ یہ واقعہ قرآن نے کئی جگہ نقل کیا۔ دوسرے پارے میں کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، جس طرح خانہ کعبہ کو دنیا کا مرکز بنایا ہے، سینٹر بنایا ہے، امت محمدیہ تم کو ہم نے افراط و تفریط کے بیچ میں امت وسط بنایا ہے، امت اعتدال بنایا ہے، اور تم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ تم روز قیامت پچھلے انبیاء کرام کے حق میں امتوں کے خلاف گواہ بنا کر بلائے جاؤ گے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اپنی امت سے کہ کہیں تم تو انکار نہیں کر دو گے؟ پچھلی امتیں انکار کریں گی نا بھائی، تو تم تو انکار نہیں کر دو گے؟ جب یہ بات صحابہ کی سمجھ میں آئی تو صحابہ کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے ذمہ داری سے کہیں بڑھ کر کام کیا ہے۔ ذمہ داری کتنی تھی؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، جو مانے وہ جانے، نہ مانے وہ جانے۔ یہ آپ کا تڑپنا اور بار بار جانا اور بار بار سمجھانا، اس کے آپ مکلف تو نہیں تھے؟ اسی لیے جب امتیں آپ کو پریشان، جب امت آپ کی پریشان کرتی تھی، آپ دکھی ہوتے تھے، تو خداوند قدوس کہتے تھے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، لیکن آپ درد میں کڑھن میں بار بار جاتے تھے۔ بہت سے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ شروع میں بڑی بدسلوکی کی ہے اور بعد میں اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ اپنے پچھلے حالات سناتے تھے تو بلک بلک کے روتے تھے۔ حضرت خالد فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت تک مخالفت تھی، اور جنگ احد میں جو ٹولی پہاڑی کو چڑھ کر آ کر حملہ آور ہوئی تھی اور پاسا پلٹا تھا، اس کو حضرت خالد ہی کمان کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آتے تھے، ہم کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، ہم کو آپ سے اتنی نفرت تھی کہ ہم آپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ہم آپ کو برا بھلا کہتے تھے، دھتکار دیتے تھے، دھکے مار کے بھگا دیتے تھے، تھوک دیتے تھے، یہ سوچ کر کہ اب تو نہیں آئیں گے، لیکن آئندہ پھر آپ کی شفقت اور محبت، آپ فرماتے ہیں میری مثال اور امت کی مثال آپ نے مثال دی ہے،
ایک شمع جل رہی ہے، اس کی روشنی پر پروانے گر رہے ہیں، آ کر کے پرندے گرتے ہیں شمع کے اوپر، اور ایک شخص پرندوں کو روک رہا ہے، مت آؤ، آگ ہے جل جاؤ گے، مت آؤ۔ ادھر سے ہٹاتا ہے، ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے ہٹاتا ہے، ادھر سے آتے ہیں، اور جو پرندہ آگ کی روشنی میں گرا وہ جل کر بھسم ہوا۔ آپ فرما رہے ہیں میں انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہا ہوں، اور انسانیت سننے کو تیار نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے امت کے لیے وہ کیا کہ قیامت تک امت اس احسان سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں، جو لوگ یہاں موجود ہو وہ میرا دین، میرا پیغام جو تم تک پہنچا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دینا جن تک ابھی نہیں پہنچا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، موجود لوگ غیر موجود لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچا دیں۔ اتنا بڑا مجمع، ان میں سے بہت سے لوگ لوٹ کے اپنے گھر نہیں گئے، دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ نکل گئے، اور چند سالوں میں سیدنا عمر فاروق کی خلافت تک آدھی دنیا میں اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 4-5 سال کے بعد آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ کیا چیز تھی؟ وہ صحابہ ہندوستان بھی آئے، ساحلی علاقوں میں آئے، آپ کے کیرلا سے لے کر کے پورا کوکن اور پورا، اس وقت بمبئی نہیں تھا، مائن کی کھاڑیاں تاریخ میں ملتی ہیں، یہ نالا سپارہ سے لے کر گجرات تک پورا ساحلی پٹا یہ صحابہ کرام کی آمد سے آباد ہوا۔ اس ملک میں دین 3 راستوں سے آیا، موٹے موٹے 3 راستے ہیں۔ صحابہ کرام کی آمد، اہل اللہ کی آمد، مختلف علاقوں میں آ کر بیٹھ گئے، اور مسلم بادشاہوں کی آمد۔ مسلم بادشاہوں کا آنا اور جانا جیسے عام بادشاہ ہوتے ہیں ویسے وہ بھی تھے، اس میں کچھ نیک تھے کچھ بد تھے۔ ابھی 2 روز پہلے مجھ سے ایک بچے نے سوال کیا کہ اکبر کو مغل اعظم کیوں کہتے ہیں اور اورنگزیب کو اتنا برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا، مغل بادشاہوں میں سب سے بددین جو تھا، جس کی کئی بیویاں ہندو تھیں، وہ اکبر تھا، وہ ان کا ہیرو ہے، اور سب سے دیندار اورنگزیب تھے رحمت اللہ علیہ، جو تہجد کے وقت 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، سرکاری خزانے سے 1 پیسہ کبھی تنخواہ نہیں لی، اور سب سے مضبوط دور حکومت ہے، 50 سال سے زائد حکومت کی انہوں نے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اچھا لگے تب نا۔ اس لیے اورنگزیب کو ہتھیارا فلاں اور فلاں، اور وہ حضرت مغل اعظم، یہ تاریخ پڑھو۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے آئیڈیل بادشاہ نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل یا تو صحابہ کرام ہے یا اہل اللہ ہے۔ ان بادشاہوں میں جو اچھا ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور جو اچھا نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ ہم نے کسی کی صفائی دینے کا کنٹریکٹ نہیں لے رکھا۔ علاقائی جنگیں ہوا کرتی تھی جیسے عام طور پر بادشاہ ہوتے، صحابہ کرام تو ساحلی خطوں میں آئے اور گئے، بعض یہاں دفن بھی ہے، لیکن اہل اللہ کی جو آمد ہوئی اور وہ آ کر بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے تزکیہ نفس ہوا، اصلاحی کام ہوا، تو ملک کی کایا پلٹی۔ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک ہندوستان نہیں، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں گیا اپنی دینی پہچان کے ساتھ گیا۔ جس وقت صحابہ کرام ہندوستان میں آئے دینی پہچان کے ساتھ آئے، دال میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ اہل اللہ آئے دینی پہچان کے ساتھ آئے، دال میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ وہ بوجھ تھے، وہ لڑا رہے تھے کسی کو، ملک کو لوٹ رہے تھے؟ نہیں،
ان کی نیکی، ان کے تقوی، ان کی طہارت کو دیکھ کر لوگ ان سے قریب ہوئے اور اپنی خوشی سے کلمہ پڑھا۔ ملک کے طول و عرض میں ہر طرف جہاں مسلمان گئے اپنے مکانات بنانے سے پہلے کچی سے ہی اپنی عبادت گاہ بنائی، اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کچا صحیح لیکن مکتب بنایا۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہے، مسلم بادشاہوں کا دور تھا، مسلم راجاؤں کا دور تھا، اداروں کی کفالت حکومتیں کرتی تھی۔ جب ملک انگریزوں کی غلامی کی زنجیر میں جکڑ گیا اور انگریز کی پلاننگ یہ تھی کہ اس ملک سے تمام مذاہب کو مٹا دو، تو ہمارے اکابر نے طے کیا کہ اب ہم کو سرکاری امداد کے ادارے نہیں چاہیے، اب ہم اپنے آزاد ادارے قائم کریں گے، اپنی مسجدوں کے اماموں، مؤذنوں، اسٹاف، خادموں، مکتب کی تنخواہ ہم خود دیں گے۔ 1857 کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے 9 سال کے بعد 1866 میں شہر دیوبند میں چند اہل اللہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے کیا کیا جائے۔ دعائیں کی، راتوں میں روئے، تو خداوند قدوس نے ان کے سینوں پر یہ حقیقت کھولی کہ اپنے آزاد دینی ادارے قائم کرو۔ دیوبند بستی میں شہر کے کنارے کا حصہ تھا یہ، اس وقت جہاں پر دارالعلوم دیوبند ہے یہ تو گھورا تھا، گھورا، کچرا پھینکتے تھے۔ چھتا کی مسجد کنارے میں تھی، کوئی عمارت نہیں، کوئی کمرہ نہیں۔ ایک طالب علم ایک استاد کو لے کر بیٹھ گیا چھتا کی مسجد میں انار کے پیڑ کے نیچے۔ جس زمانے میں ہم لوگ وہاں پڑھ رہے تھے 88-89 میں، تو انار کا پیڑ تھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ اس پیڑ سے دوسری بیج ڈال دی گئی تھی، نیا پیڑ نکل آیا۔ اب وہاں پیڑ نہیں ہے، وہاں پیڑ تھا مسجد کے برآمدے میں پوربی حصے میں۔ جو حضرات مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتے آتے تھے وہ دیکھا ہوگا۔ ایک تو لوگ اس پیڑ کی پتیاں چبانے لگے تھے، پتی توڑے گھر لے جاتے تھے، ٹہنیاں توڑے گھر لے جاتے تھے۔ یہ ہوا کہ اس کو ختم کرو ورنہ یہ آئندہ فتنے کا سبب بن جائے گا۔ 1857 کی جنگ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کمان کر رہے تھے مغربی یوپی میں، اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا چندر گنگوہی یہ فوجوں کے رائٹ لیفٹ جنرل تھے۔ خطرناک جنگ چلی، طویل جنگ چلی، لیکن بہرحال حالات ایسے بنے کہ بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی اور لال قلعے سے ہلالی پرچم اتار کر یونین جیگ لہرا دیا گیا۔ ہمارے اکابر روپوش ہو گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان چھوڑ کر مکۃ المکرمہ ہجرت کر گئے۔ ایک صاحب حج کرنے گئے مکۃ المکرمہ، تو حاجی صاحب سے مل کے بتلایا کہ ہم لوگوں نے ہندوستان میں ایک ادارہ قائم کیا اور کوشش یہ ہے کہ ادارے قائم کیے جائیں۔ تو حاجی صاحب نے سنا اور لمبی سانس لی اور فرمایا آپ لوگوں نے قائم کیا، آپ لوگوں نے قائم کیا، آپ کو نہیں پتہ ہے اس حرم مکی کے اندر کتنے اہل اللہ نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر رو رو کر دعائیں کی تھی، خداوندہ ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ و بقا کا سامان پیدا کر۔ تو خداوند قدوس نے اپنے بندوں کے سینوں پر یہ حقیقت کھولی تھی کہ یہ نظام شروع کرو، آپ نے قائم کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مکے میں کہہ، وہ ادارہ جو ایک طالب علم سے شروع ہوتا ہے، ابھی سال 2 سال نہیں گزرے پوری دنیا سے لوگ وہاں پڑھنے آنے لگے۔ اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ پھر ملک کے طول و عرض میں ادارے قائم کیے گئے۔ یہ ادارے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ و بقا کا کام بھی کرتے ہیں، ضروری مضامین بھی پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ انہی اداروں سے پڑھ کر نکلنے والوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی لڑی ہے اور عدالتوں میں کھڑے ہو کر اپنے مقدمات خود لڑے۔
اور یہی اداروں کے فارغین ہندوستان کی آزادی کے بعد حکومت کی بڑی بڑی پوسٹوں پر، منسٹروں کی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سہروردی کون ہے؟ ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ ان کی کتاب قصص القرآن قرآن علوم پر مشتمل ہے، بہترین شاہکار ہے۔ یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی ممبر پارلیمنٹ اس کو لکھ رہا ہوگا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی اپنے مقدمے کی پیروی خود کھڑے ہو کر رہے ہیں۔ ان کو آزادی کے بعد بہت سی پیشکش کی گئی، کہنے لگے ہم لوگ درسگاہوں سے اٹھ کر گئے تھے، ہمارا خواب پورا ہو گیا، ہم لوٹ کر درسگاہ میں آ گئے۔ آزادی کے بعد بٹوارہ ہوا، آزادی کے ساتھ ساتھ اور بٹوارے کے ساتھ آبادیوں کے ٹرانسفر میں جو تلخیاں بڑھیں، دوریاں بڑھیں، اس نے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ فسادات پھوٹ پڑے تھے، دلی شہر میں فساد ہو رہا تھا۔ آپ کی بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین شہر کے باہر تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ جا کر وہاں بیٹھ گئے کہ یہاں کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو معلوم ہوا کہ مولانا حسین احمد مدنی مرکز نظام الدین میں بیٹھے ہوئے، تو چل کر آئے، ایک بندے کو بھیجا، جا کر کہو جواہر لال نہرو باہر کھڑا ہے، تشریف لائیے۔ مولانا نکل کے باہر آئے تو جواہر لال نہرو نے کہا مولانا آپ یہاں رکے ہوئے جنگل میں، اگر خدا نہ خواستہ شرپسندوں نے آپ کو مار دیا، ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجاہد آزادی مار دیا گیا۔ آپ چلیے گیسٹ ہاؤس میں چلیے، سیکورٹی میں رہیے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ مولانا نے فرمایا پنڈت جی ان باتوں سے کیا ہونے والا ہے؟ ان باتوں نے کچھ نہیں رکھا ہے، فساد رکوا سکتے ہو تو رکواؤ، ورنہ مجھ میری قوم کے ساتھ قربت ہو جانا۔ پوچھا کیسے فساد رکے گا؟ شیخ الاسلام مولانا مدنی نے فرمایا ہم اور آپ ایک ساتھ نکلیں گے امن کی اپیل کرنے کے لیے۔ بہت غور سے آپ سنیے گا۔ آپ کی قوم آپ کو گالی دے گی، میری قوم مجھے گالی دے گی، مجھے مسلمانوں کا پٹھو کہے گی، آپ کو کانگریس کا پٹھو کہے گی، لیکن فساد رکے گا۔ پھر یہ پیدل مارچ کیا گیا ہے، ہمارے اکابر نے گالیاں سنی ہیں، ان پر گندگیاں پھینکی گئی ہیں، فساد رکوانے کی۔ چلا سلسلہ، آہستہ آہستہ حالات ٹھنڈے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اس لٹے پٹے ملک کو دوبارہ بسانے کے لیے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے لیے کوششیں کی، وہ بھی ایک اچھا کام، انکار نہیں۔ کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ و بقا کے لیے اداروں پر محنت کی۔ دو رزلٹ آپ کے سامنے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب آئیے بنیادی بات، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج بھی وقت ختم ہو جائے، یہ تو میں نے تمہید بازی۔ یہ ملک آزادی سے پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا، اس سے پہلے غلام تھا۔ غلامی سے پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ انگریز نے 1857 میں ملک کس کے ہاتھ سے لیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ سے۔ کون تھے وہ؟ بتلانا پڑے گا کون تھے۔ ان کے ساتھ کون لڑ رہا تھا؟ علماء لڑ رہے تھے۔ پھانسی کے پھندوں پر کون ٹانگا گیا؟ علماء ٹانگے گئے۔ لاکھوں لاکھ لوگوں کا خون نالیوں میں کن کا بہا؟ علماء کا بہا، ان کے ساتھ میں عوام کا بہا۔ ملک آزاد ہونے کے بعد اب دوبارہ کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ جس سے لیا گیا تھا۔ وہ دن نہ آنے پائے، اس لیے فسادات کرائے گئے اور بٹوارے کا شوشہ چھوڑا گیا۔ جنہوں نے جنگیں لڑی تھیں، جیلوں کو آباد کیا تھا، وہ تقسیم کے حق میں نہیں تھے، مخالفت کر رہے تھے۔ اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، مرغی پالا تھا، کسی نے انڈا کھانے کوئی اور آ گیا تھا، وہ نعرے لگوا رہے تھے ہندی ہندو، ہندوستان مسلم، اردو پاکستان۔ بڑی دلخراش داستان ہے۔ چلیے بٹ گیا ملک، اب ہندوستان کا دستور بننا ہے۔ اس دستور پر بحث جاری ہے۔ دستور ساز کمیٹی میں ہمارے دو نمائندے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان سہروردی۔ یہ دونوں علماء ہیں اور دونوں اپنے جگہ پر بڑے عظیم محقق ہیں۔ مولانا آزاد کی پیدائش کے دن میں کچھ لوگ پروگرام کرتے ہیں، وزیر تعلیم تھے، ایسے تھے ویسے تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟
ارے مولانا کا اصل تعارف تو کراؤ، جس طرح آپ کے اعظم گڑھ میں مولانا شبلی نعمانی کا تعارف ہوتا ہے شبلی کالج سے، شبلی کالج مولانا کا تعارف ہے۔ مولانا کی اپنی ایک شخصیت ہے، خدمات ہے، کارنامے ہیں، عظیم نقاد ہے، صاحب قلم ہے، صاحب زبان ہے، علماء نواز ہیں، نہ جانے کتنی خوبیاں ان کے اندر۔ دستور ساز کمیٹی بیٹھی، بابا امبیڈکر اس کے چیف تو ہیں، دستور بابا امبیڈکر نے مرتب نہیں کیا ہے، کمیٹی نے مرتب کیا، اس پر بحث ہوئی، تلخیاں ہوئیں، مخالفتیں ہوئیں، لیکن دستور پاس ہوا، نافذ ہوا۔ اس دستور میں بار بار یہ بات آئی، اور آپ بھی سن لیں غور سے، روز روز یہ باتیں نہیں ہوتی۔ یہ ملک مذہب مخالفین کا ملک نہیں ہے، ناستک لوگوں کا ملک نہیں ہے، یہ ملک مختلف مذاہب سے محبت، عقیدت، جذباتی لگاؤ، آستھائیں، ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہندوستان ہے۔ ہندوستان مذہب بیزار لوگوں کا ملک نہیں ہے۔ چلیے آپ مسلمانوں کو کہہ لیجئے، ہمارے یہاں ایک نظام ہے، جمعہ کی نماز یہاں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن دوسروں کے ہاں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تہوار ہیں۔ آپ کے یہاں مسلمانوں کے یہاں عبادات فکس ہے، 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسروں کے ہاں عبادت کے نام پر کچھ رسم و رواج ہیں جو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز کے ہیں، اور ان کے یہاں ایک بڑی تعداد دیوی دیوتاؤں کی ہے، کسی کو اس سے لگاؤ، کسی کو اس سے لگاؤ، کسی کو اس سے لگاؤ۔ ایک طبقہ بڑی تعداد میں ہے، ایک طبقہ اقلیت میں ہے۔ اقلیت مائنورٹیز ساتھ ہے، صرف ہم نہیں ہیں، باقاعدہ اس کی ایک منسٹری ہوتی ہے، اس میں ہم بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، 7 کمیٹیاں ہیں اس کے اندر۔ اقلیتوں کے سلسلے میں بہت صاف دستور بنایا گیا، اس ملک کی کوئی بھی مذہبی اقلیت اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزاد ہوگی، مذہب پر عمل بھی کر سکتے ہیں، مذہب کا پرچار بھی کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے، آزادی کے ساتھ عبادت کریں گے، اور اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب کے مطابق اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اپنا کورس خود بنا سکتے ہیں، حکومت مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ آرٹیکل 30 دستور کی دفعہ نمبر 30 کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کا حصہ ہے، یہ جس کو پارلیمنٹ چینج نہیں کر سکتی۔ اتنا واضح قانون موجود ہے، لیکن پھر لوٹ کر وہیں آئیے کہ پیٹ میں درد کسی اور بنیاد پر ہو رہا ہے، آپ سے کچھ چاہ نہیں رہے، آپ سے مانگ نہیں رہے، زمین آپ سے نہیں مانگی، عمارتیں آپ سے نہیں بنوائی، طلبہ کے لیے کھانا آپ سے نہیں مانگا، ٹیچروں کی تنخواہ آپ سے نہیں مانگی، تعلیم ہم دے رہے ہیں، کہیں کچھ مل گیا بچوں سے تو لے لیا، ورنہ فری تعلیم دے رہے ہیں غریب بچوں کی، آپس میں کرا کے۔ آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج بھی آپ تعلیم کو عام نہیں کر سکے، آج بھی آپ تعلیم کو فری نہیں کر سکے، اتنی مہنگی، اتنی مشکل کہ اللہ کی پناہ، اور اتنا کرپشن۔ ابھی آپ دیکھا نیٹ کے امتحان میں کیا کیا ہوا۔ ہم اس تلخ تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتے، وہ تمہارا پڈا ہے، تم جاؤ۔ ہمارے یہ مدارس شان کے ساتھ چل رہے تھے۔ 2009 میں منموہن سنگھ حکومت میں کپیل سبل، جو اس وقت راج سبھا سے ہے، سماج وادی سے، یہ وزیر تعلیم تھے، پڑھا لکھا آدمی ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، یہ وزیر تعلیم تھے۔ ایک بل لایا گیا پارلیمنٹ کے اندر 2009 میں، جو میز تھپا کر پاس ہوا ہے، جو میں نے پچھلی ملاقات میں کہی تھی، بعض بل تالیوں کے ساتھ پاس ہوتے۔ کیا تھا بل وہ؟ ہم دیش کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، کون مخالفت کرے گا؟ 14 سال تک کی عمر کے ہر بچے کے لیے تعلیم لازمی قرار دینا چاہتے ہیں، کون مخالفت کرے گا؟ یہ ہوئے ہاتھی کے دانت دکھانے والے۔ اب پنہ پلٹیے، اندر آئیے، کھانے والے دانت کیا کہہ رہے ہیں؟ تعلیم سے مراد وہی تعلیم جس کو حکومت کی مانتا حاصل ہے۔ اوپر کیا ہے؟ ہم پورے دیش کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، اور اندر کیا ہے؟ تعلیم سے مراد وہ تعلیم جس کو حکومت نے منظوری دی ہو، یعنی آزاد ادارے ختم،
دستور کی دفعہ نمبر 30 آرٹیکل 30 کہہ رہی ہے اقلیتوں کو اپنے ادارے چلانے کی مکمل آزادی ہوگی، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر احتجاج ہوا، لوگوں نے کپل سبل سے ملاقات کی کہ مذہبی اداروں کو اس سے الگ کرو، ہمارے مدرسے پاٹھشالائیں جو چل رہے اور مندر کے اندر تعلیم ہو رہی، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جین لوگ کر رہے ہیں، بدھ لوگ کر رہے ہیں، پارسی کر رہے ہیں، سکھ لوگ کر رہے ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ تھوڑے پڑھ کے آتے ہیں اسکولوں سے، ان کی الگ تعلیم الگ تربیت ہے۔ تو کہا ہاں صاحب اس پر توجہ نہیں ہو پائی تھی اور اس کو قلم سے انڈر لائن کر دیا۔ تو ان سے کہا گیا صاحب بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں اور آپ دستور کی کاپی پر انڈر لائن کر رہے ہو، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر دوبارہ بیٹھ کر کیبنٹ بلا کر کے اس کی چینجنگ کرو۔ اس وقت 2009 کے اندر حکومت نے اس بات کو مانا اور اس کو الگ کر دیا گیا۔ ان کی حکومت آ گئی، انہوں نے 21-22 کے اندر پھر بل لائے، انہوں نے اس چیز کو انڈر لائن نہ کر کے مطلق رکھا۔ تب سے آج تک مسلسل مسئلہ زیر بحث ہے کہ یہ شق کہ ہم کسی کو الگ نہیں کریں گے اقلیتوں کے حقوق کی پامالی ہے، دستور دفعہ نمبر 30 کی خلاف ورزی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دستور کے خلاف اگر پارلیمنٹ میں کوئی بل لایا جائے تو فریاد کہاں کرو گے آپ؟ سپریم کورٹ میں۔ وہاں حالت یہ ہے کہ آپ جائیے تو آپ کو اگلی ڈیٹ 6 مہینے کے بعد دی جائے گی، پھر اگلی ڈیٹ پھر 6 مہینے کے بعد، جب تک دوا آوے مریض قبرستان پہنچ جاوے۔ یہ چوہے بلی کا کھیل چل ہی رہا ہے، اسی لیے ابھی صوبوں نے چھیڑنے کی ہمت نہیں کی ہے۔ بھائی دستور تو پارلیمنٹ پاس ہوا ہے نا، تو آل انڈیا ہے، یہ صرف یو پی والوں کو پیٹ میں کیوں درد ہوا اور جنازہ نکلنے کے بعد کیوں درد بڑھا؟ چکر وہی ہے۔ اس الیکشن میں انجام دیکھا اپنا، پھر سامنے آنے والا ہے وہ دن۔ تب ایک طبقے کو قریب کرو بھڑکا کر، نفرتیں پھیلا کر، ڈسٹرب کر کے چیف سیکریٹری نے تمام ڈی ایموں کے نام فرمان جاری کر دیا 26 جون کو کہ جو مدرسے نان مانتا پراپت ہیں، غیر مانتا پراپت ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، آپ بھی سن لیجئے۔ بھائی مانتا پراپت کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارے آپ سے کچھ لے رہے ہیں، آپ کے نظام کے تحت چل رہے ہیں، ان کی الگ حیثیت ہے، اور جو ادارے رجسٹرڈ باڈیوں کے تحت جن کے آمد و خرچ کا حساب بالکل صاف شفاف ہے، جگہ اپنی ہے، پاور اپنا، پانی اپنا، ہاسٹل اپنا، مطبخ اپنا، خرچے اپنے، آپ سے ایک پیسہ لیتے نہیں ہیں، آپ سے انہوں نے مانتا نہیں لے رکھی ہے، جو تعلیمی سسٹم ہے اس سے ان کی مانتا ہے۔ چیری کمشنر کے ہاں ان کا ریکارڈ موجود ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہے۔ اب چھیڑنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ان اداروں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے اور ایک قدم آگے بڑھیے، جو میڈیا والے تماشا کرتے ہیں، صاحب ہم چاہتے ہیں ہر بچہ تعلیم یافتہ بن جائے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مدرسے والے ماڈرائز نظام کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، سرکار ایک معیار طے کرے بنیادی مضامین کا کہ بھائی آپ کو انگلش پڑھانی ہوگی، آپ کو میتھ پڑھانا ہوگا، آپ کو سائنس پڑھانی ہوگی، آپ کو اسٹیٹ لینگویج پڑھانی ہوگی، آپ طے کر دیجئے ایک معیار۔ مدرسے والے اس کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں قبول کرتا ہے آپ اس کے خلاف کارروائی کیجئے، تم مدرسے بند کرو، اپنے بچوں کو ہمارے یہاں بھیجو۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ جس طرح تمہارے یہاں تہذیب کا، تمیز کا، مذہب کا جنازہ نکلا ہوا ہے، وہ یہاں چاہتے ہو؟ اور تھوڑی گفتگو اس پر بھی ہو جائے، کیا واقعتاً درد اسی کا ہے؟ میں پلٹ کر آپ سے پوچھتا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دانشکدہ ہے، تعلیم گاہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہاں بھی شبہ ہے کہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کا اقلیتی کردار کیوں قبول نہیں ہے؟ جامعہ ملیہ جس کے فاؤنڈر حضرت شیخ الہند مولانا جوہر ہیں، اس کا اقلیتی کردار کیوں قبول نہیں ہے؟ بمبئی کا اسماعیل یوسف کالج بند پڑا ہوا ہے، اس کو کھولنے کو آپ راضی نہیں ہیں؟ ہزار مدرسوں کے پرائمری اسکولوں کی درخواستیں پڑی تھی منظوری کی، وہ دینے کو آپ تیار نہیں ہیں؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ مدرسوں کو ماڈرائز کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ سیدھا آپ ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اور کوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، لوٹا پیٹا برباد کیا، وہ آپ کے اعمال تھے، آپ جانو، ہم تو بولنے نہیں آئے۔
دیش کہاں تھا اور کہاں پہنچا دیا، نفرتیں کہاں پہنچ گئی، ماں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ہم بولنے آئے؟ ہم تو بولنے نہیں آئے۔ لیکن جب ہمارے مدرسوں کو چھیڑا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ان کے تعلیمی نظام کو بند کرایا جائے، یہ گھونٹ آسانی کے ساتھ حلق کے نیچے اترنے والا نہیں ہے۔ سرکار کان کھول کر سن لے، اس لیے کہ ہم جاہل نہیں پیدا کر رہے، ہمارے یہاں بھی تعلیم ہو رہی ہے اور ہمارے اداروں کے پڑھیں گے اونچے اونچے منصبوں پر۔ میں آپ کو بتلا دوں، 3 صدر جمہوریہ گزرے ہندوستان مسلمان، فخر الدین علی احمد، ذاکر حسین اور اے پی جے عبد الکلام، تینوں مکتب کے پڑھے ہوئے۔ چلیے اے پی جے دیندار نہیں تھے، شریف انسان تھے، عبد الکلام بہت اچھے آدمی تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ دو دیندار تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد مدرسوں کے پڑھے ہوئے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی مدرسوں کے پڑھے ہوئے۔ میں کتنوں کے نام گناؤں آپ کو؟ تو آپ نے کیا سمجھا ہے مدرسوں کو؟ اور خاص طور پر جو ہمارے مرکزی ادارے، اور ان مرکزی اداروں میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند جو مجاہدین کی چھاونی تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا امتیاز یہ ہے کہ جنگ آزادی کے مجاہدوں کی چھاونی تھی، وہ جنگ آزادی کا مرکزی مقام تھا۔ وہ آپ کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، آپ سے وہ نہیں دیکھا جا رہا۔ اللہ ہدایت دے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس موضوع پر خلاصہ کروں گا، اپنی کوشش پر میں نے وضاحت کر دی، باقی چوہے بلی کا کھیل چلتا رہے گا، اس لیے کہ ان کا مقصد ڈسٹرب کرنا ہے، وہ ڈسٹرب کرتے رہیں گے، مقدمہ عدالت میں چلتا رہے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آئے گا، حالات کیا بنیں گے۔ بڑوں نے میٹنگ کر کے، جس کے اندر تمام مدارس کے ذمہ داران تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے گزشتہ 15-20 دن پہلے اپنا نظریہ، اپنی سوچ واضح کر دی۔ ہم اداروں کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی برداشت نہیں کریں گے۔ اور بڑوں نے یہ بھی کہا اگر حکومت یہ چاہتی ہے کچھ مضامین اداروں کے اندر شامل کر لیے جائیں، ہم شامل کریں گے، ہمارے اساتذہ پڑھائیں گے، ہمارا اسٹاف پڑھائے گا، ہمارا نظام ویسے ہی ہوگا، ہم بچوں کو وہ مضامین بھی پڑھا دیں گے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس اداروں کے اندر وہی گندگیاں لائی جائے جو اسکولوں کے اندر ہے، اور ٹیچر سرکار اپارٹمنٹ کرے گی اور بچوں کے لیے ساری سہولتیں سرکار فراہم کرے گی، تو میں نے کئی پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ چوہا کنوارا رہے بہتر ہے کہ بلی خالہ اس کی سگائی لگائے۔ ہمارے ویسے آپ کچے رہنے دیجئے، ٹپک رہے ہیں ٹپکنے دیجئے، ہم بغیر کھائے سو رہے ہیں ہم کو سونے دیجئے، بابا ہم کو بھیڑیوں سے بکریوں کی رکھوالی نہیں کروانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں میں ملک کے لیے امن و امان اور سلامتی کا سامان فراہم کرے اور ہمارے تمام اداروں کی حفاظت فرمائے۔